السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی جہلم میں تشریف آوری کی ویڈیو دور دور تک وائرل ہوئی، لیکن اس ویڈیو کے بعد ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی جہلم میں تشریف آوری کے بعد نہ صرف علماء دیوبند کی عوام بلکہ بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عوام بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہی جوشیلی اور سرگرم نظر آئی۔ اس بات نے مجھے بڑا حیران کیا کہ کل تک جو لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے، آج وہ انجینئر محمد علی حافظ اللہ تعالیٰ کے بغض میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑے ہی شور مچاتے نظر آئے۔ حالانکہ اس معاملے کو تھوڑی سی دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ جہلم میں اللہ اور اللہ کے رسول، صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین اور اہل بیت سے محبت کی خاطر بات کرنے نہیں بلکہ اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے اور بنو میاں کی وکالت کرنے آئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات بتاتے چلوں کہ وہ اپنی سوشل میڈیا کی فیلوشپ بڑھانے کے لیے جہلم میں آئے تھے۔ میں اپنی بات کے ثبوت میں جہلم کے ایک بڑے ہی مشہور بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم دین حضرت علامہ سید طاء اللہ شاہ بخاری حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کو واقعی ہی اندازہ ہوگا کہ مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ جہلم میں کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کچھ موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جہلم پہنچ چکے ہیں۔ اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بغلیں بجائی جا رہی ہیں۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم امر کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں آئے ہیں، اور آپ نے ان کے ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہیں کہ وہ انجینئر صاحب کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بات کریں، آپ ہمارے ساتھ کچھ موضوعات کو ڈسکس کریں۔ اور بقول ان کے جو ان کے ویڈیو پیغامات ہیں، ان سے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ انجینئر صاحب ان کے سامنے بالکل نہیں آ رہے۔ دوسری طرف سے انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے۔ یہ عجیب صورتحال ہے، مذاق خیز صورتحال ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے ہمیں وہ نہیں مل رہے، دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں جی ہمیں وہ نہیں مل رہے۔ اس طرح کے متضاد بیانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی آمد کو آپ اس تناظر کے اندر کم از کم ضرور دیکھیں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب انجینئر صاحب نے کچھ ایسے جملے کہے جن سے اللہ کی شان میں بے ادبی کا پہلو نکلتا تھا۔ کچھ جملے انہوں نے ایسے کہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا پہلو کوئی بھی نکال سکتا تھا۔ ان کے بعض جملوں سے اہل بیت اطہار کی شان میں تنقیص ظاہر ہوتی تھی۔ ان کے بعض جملے ایسے تھے جن کی وجہ سے شان صحابہ پہ حرف آتا تھا، اور اولیاء کرام کو تو انہوں نے شدید تنقید بلکہ مذمت کا نشانہ بنایا، اور اس کے اوپر وہ فخر کا اظہار کرتے تھے۔ جب انجینئر صاحب یہ سارے کام کر رہے تھے، اس وقت یہ جو طارق مسعود صاحب ہیں یہ الٹا خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے اوپر یہ بغلیں بجاتے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی شان میں بے ادبی کا معاملہ ہو، یہ مناظرے کے لیے نہیں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو، یہ مناظرے کے لیے کبھی نہیں آئے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عزت کی بات ہو، ان کی کوئی توہین اور بے ادبی کرے، یہ مناظرے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن جب انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے جو بڑے ہیں، جو ان کے وڈیرے ہیں، جو اکابرین دیوبند ہیں، جب ان کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کی ہے، جب ان کو سب و شتم کا نشانہ بنایا ہے، جب انہیں برا بلا کہا ہے، تو یہ فوراً جہلم میں آ گئے ہیں اور ان کو چیلنج دے رہے ہیں اور ان سے بحث کا تقاضا کر رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آئیں، یہ باتیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں، ہمارے جو سادے اور معصوم لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول اور اہل بیت اطہار اور صحابہ اور اولیاء کی عزت کے لیے یہ لوگ کبھی بھی میدان میں نہیں آئیں گے، مگر اپنے وڈیروں کی عزت کے لیے یہ فوراً میدان کے اندر کود پڑیں گے۔ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ تو میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ حق و باطل کا مارکا نہیں ہے،
یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت، صحابہ اور اولیاء کی عزت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو صرف اور صرف اپنے وڈیروں کی عزت کی جنگ ہے، اپنے اکابرین کے نام پہ حرف آنا انہیں گوارا نہیں ہو رہا۔ ان کی جو ایک کتاب ہے، اس کتاب کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ کیوں کہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اصل میں تو حق باطل کا مارکا بپا تب ہوگا جب کوئی ان عظیم ہستیوں کی عزت اور ناموس کے لیے میدان میں آئے گا۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ لہٰذا یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کا آنا ہے، یہ ان کے اکابرین کے لیے ہے، ان کے وڈیروں کے لیے ہے، ان کے جو علماء گزر گئے ہیں، جن کو انجینئر صاحب نے رگڑا لگایا ہے، یہ در حقیقت ان کا درد لیے آئے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی اپنے وڈیروں کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اللہ، رسول، اس کے پیاروں، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کی شان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے سنا ناظرین، سید عطا اللہ شاہ بخاری حافظ اللہ تعالیٰ کا انجینئر محمد علی سے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن مفتی طارق مسعود کی ان باتوں اور حرکتوں سے شاہ جی کا موقف بالکل سچ دکھائی دیتا ہے۔ اور اردو پوائنٹ کے ایک انٹرویو میں مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں کہا کہ ہمارا تو المفند سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس کا دفاع کیا ہے، لیکن شاہ جی کی اس بات کے مطابق ان کی زبانی کہ جب انجینئر محمد علی مرزا نے ان کے بابوں کو گھسیٹا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور یہ اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جہلم میں مناظر کے لیے آ پہنچے۔ تو میں انجینئر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں جہلم آ چکا ہوں۔ ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، یہ دیوبندی، بریلوی، المحند، المفند، کبھی میں نے زندگی میں کبھی نام نہیں لیا، نہ ان عقیدوں کو ہم نے کبھی ان کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا۔ تو اسلام میں انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور 1.5 گھنٹہ ہم المحند المفند کے ان عقیدوں پہ بات کریں گے جن کے بارے میں انجینئر صاحب بہت عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور کوئی بھی میرے سامنے ان مسائل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتا۔ پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں، اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی عوام الناس کو یہ بات بڑے ہی خوب اور احسن طریقے سے سمجھائی کہ مفتی طارق مسعود صاحب جہلم کس نیت سے آئے تھے۔ حالانکہ یقین مانیے کہ ہم پچھلے 3 دنوں سے عوام الناس کو سمجھا کر تھک چکے تھے کہ آخر اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا، لیکن ہماری عوام جوش و ولولے میں آ کر اس قدر جذباتی ہو چکی تھی کہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن چونکہ علامہ سید عطا اللہ شاہ بخاری مکاتب فکر بریلوی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ چلیں ہماری نہیں کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہماری نہ سنیں، لیکن چلیں ہم کہتے ہیں کہ اپنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی بات کو ہی مان لیجئے، اور مان لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑا کھیل اور تماشا ہے، اور مان لیجئے کہ مفتی طارق مسعود کا جہلم آنا کوئی اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت سے محبت کی خاطر بات کرنا نہیں تھا۔ اگر آپ نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کا آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کا آفیشیل یوٹیوب چینل سید عطا اللہ شاہ بخاری کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔